شروع خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خالق اور مالک کے بابرکت نام یا اللہ کے ساتھ جو رحمان بھی ہے اور رحیم بھی۔ السلام علیکم ناظرین، مجھے میاں عمران ارشد کہتے ہیں اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام لاہور پوچھتا ہے۔ ماں باپ کے جگر کا ٹکڑا ہوتی ہے اولاد۔ یہ اولاد وہ ہوتی ہے جس کے لیے ماں باپ اپنی جان تک داؤ پر لگا دیتے ہیں، اور اگر اس کو کانٹا بھی چبھے تو ماں ہو یا باپ دل چھلنی ہو جاتا ہے، تکلیف بڑھ جاتی ہے، اذیت عام ہو جاتی ہے اور پریشانی انسان کو ایک انتہا تک لے جاتی ہے۔ تخت لاہور کا ایک واقعہ آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں، اور آج میرے ساتھ پوری فیملی بھی موجود ہے، لواحقین موجود ہیں۔ 17 سالہ بچہ نام ملا عمر، اور جاتا ہے گھر سے دوستوں کے ساتھ گرمی دور کرنے کے لیے دریائے راوی پر تیراکی کرنے۔ میں آپ تمام لوگ جانتے ہیں کہ دریائے راوی کی صحت اس وقت کتنی سی باقی ہے، لیکن اس کے باوجود لوگ وہاں جاتے ہیں، اور جب جو موجودہ دریا کی صورتحال ہے اس میں مجھے تو یہ سمجھ نہیں آتی کہ ادارے کہاں پر ہوتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ نیچے ریت، اور ریت میں چھلانگ لگانے کی صورت میں کوئی بھی شخص پھنس سکتا ہے، لیکن انفارچونیٹ واقعہ یہاں پر یہ ہوتا ہے کہ ملا عمر رپورٹڈلی پہلے جمپ کرتا ہے پانی میں، اس کے بعد وہ ڈوب جاتا ہے۔ مار دیا گیا یا قدرت کی جانب سے آئے حادثے کا شکار ہو گیا، لیکن تکلیف دہ امر یہ ہے کہ جو ساتھی 3 دوست ساتھ گئے تھے، ان بدبختوں نے پہلے تو اس کو بچانے کی کوشش نہیں کی کہ ہمیں تیرنا نہیں آتا، پھر کسی کو مدد کے لیے نہیں بلایا، 1122 کو کال نہیں کی کہ بھائی فوری پہنچے، نو، کیونکہ کوئی غوطہ خور آ جائے، کوئی آ جائے، بالکل بھی نہیں۔ یہاں تک کہ گھر آ کر بھی اطلاع نہیں دی کہ ملا عمر ڈوب گئے۔ کسی عزیز کو نہیں پتا کہ بچہ کہاں گیا۔ وہ 17 سالہ نوجوان کا والد میرے ساتھ ہے، اس کے عزیز و اقارب ساتھ ہیں۔ یہ کئی دن تک اس کو ڈھونڈتے رہے اور اس آس امید پر رہے کہ شاید ابھی کہیں سے چلتا چلتا اچانک سے گلی سے نکلے گا اور ملا عمر گھر آ جائے گا۔ ان کو علم نہیں تھا کہ ان کا بچہ 6-7 دن پہلے دریائے راوی کے سینے میں دفن ہو چکا ہوا ہے، اور اس تمام چیزوں کو وٹنس کرنے والے اس کے اپنے دوست تھے جن پر وہ بڑا اعتماد کرتا تھا۔ سمجھتے ہیں؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ خان صاحب، اللہ کا حکم بڑی تکلیف کی بات ہے، دکھ کی بات ہے، اور اللہ اس کے درجات بلند کرے۔ معاملہ کیا ہوا تھا آپ کو؟ یہ بچہ گیا کیسے تھا تیراکی کرنے؟ کوئی اس کو بیلا پھسلا کے تو نہیں لے گیا تھا؟ نہیں، یہ گھر پہ سو رہا تھا جس وقت نا پہلے اس نے ایک بچہ بھیجا۔ تو کس نے؟ زین لڑکے نے، دوست تھا اس کا دوست تھا۔ تو یہ سو رہا تھا تو میں نے اسے بگا دیا، میں کہا سو رہا ہے۔ پھر 2 مرتبہ بچے کو پھر بھیجا اس نے، اسی بچے کو نہیں، گلی میں کھیلتے تھے کوئی دوسرے بچے کو۔ تو جب وہ اٹھا نا تو اس نے کپڑے وہی جو جمعے والے دن پہلے پہنے تھے وہی کپڑے اس کے پہننے تھے، تو وہ باہر نکلا۔ اس وقت میرے خیال سے ٹائم 1 بجے کا تھا، دوپہر ظہر کا ٹائم ہونا، ظہر کا ٹائم۔ وہ باہر تھا، پھر میں نماز، کیونکہ 1:30 بجے نماز ہوتی، کوئی 1:20 پہ میں نماز پڑھنے چلا گیا۔ میں سنتے پڑھ رہا تھا تو باہر سے میں نے اس کی آواز سنی، ملا عمر کی۔ وہ کتا لے کے جا رہا تھا، چھوٹا سا کتا، تو بچے اس کے پیچھے لگے تھے۔ کتا اس نے پالا ہوا تھا کوئی؟ کتا اس سے بہت تھا، تو کزن کا، تو اس سے بہت تھا کہ اس کے پیچھے پیچھے ہی ہوتا تھا۔ اچھا جی۔ اس سے بہت زیادہ پیار کرتا تھا۔ تو میں نے جلدی سے سنتے پڑھی، میں نے کہا اسے نا مسجد میں بلاتا ہوں کہ نماز پڑھ، تو کہاں جا رہا ہے؟ میں نے سنتے پڑھی باہر دیکھا تو باہر نہیں تھا، جماعت کا ٹائم تھا، تو میں جماعت پڑھنے چلا گیا تو پیچھے سے نا وہ چلا گیا تھا۔ اس کے بعد اس کا پتہ نہیں، تو اس کی ماں مجھے کہتی ہے کہ ملا عمر گھر پہ بھی تھا کہ نہیں آیا۔ تو کس ٹائم کی یہ بات ہے؟ ملا عمر کیونکہ گھر سے باہر ہونا، بار بار گھر پہ چکر لگاتا ہے۔ اچھا۔ وہ آتا ہے اور جاتا ہے، تھوڑی دیر بعد پھر آتا ہے، کیونکہ اس کا موبائل بھی نا اس نے گھر پہ چھوڑا ہوا تھا۔ اس دن موبائل بھی نہیں ساتھ لے گیا؟ اس دن موبائل بھی نہیں ساتھ لے، موبائل بھی میرے پاس پڑا، یہ ہے اس کا موبائل۔ اوہو۔
تو جب 4 بجے نا اس کی ماں نے کہا کہ ملا عمر کہتا ہے 12-1 بجے کا نکلا ابھی تک کہتا گھر پہ نہیں آیا, ابھی تک کہتا گھر پہ چکر لگاتا ہے. میں کہا اتوار کا دن ہے, دوستوں کے ساتھ ادھر ادھر گھوم رہا ہوگا, آ جائے گا. مغرب کا ٹائم ہوگا, مغرب کا ٹائم بھی گزر گیا. پھر اس کی ماں نے مجھے کہا کہ ملا عمر گھر پہ ابھی تک نہیں آیا, مغرب کا ٹائم بھی گزر گیا. میں نے پھر اسے کہا اتوار کا دن ہے, دوستوں کے ساتھ ہوگا یا کہیں گھومنے ادھر ادھر گیا ہو. حالانکہ وہ گلی سے باہر نہیں جاتا تھا, بچوں کے ساتھ وہ گھومتا, اس کے دوست بھی بچے ہی تھے. اس کی عمر اتنی تھی کہ اس کا قد بہت زیادہ بڑھ گیا تھا. 17 سال کی عمر کا بچہ تھا. تو جوں ٹائم گزرتا گیا اس کی ماں پریشان ہوتی گئی, جوں ٹائم گزرتا گیا اس کی ماں پریشان, کیونکہ میں نے عادت ڈالی تھی ان کی. جب بچہ مغرب تک گھر نہیں آیا تو آپ نے کسی کو اطلاع نہیں دی, کوئی پریشانی؟ نہیں, میں نے ابھی تک کسی کو نہیں کہا, کیونکہ مجھے پتا تھا کہ یہ اس نے نا رات کے 12 یا 11 بجے تک نا آ جانا ہے. یہ پہلے بھی تیراکی شراکی کے لیے دریا پہ جاتا نہیں, یہ تیراکی, یہ پانی سے بہت ڈرتا تھا. اس کے بچے بتاتے ہیں کہ یہ جب ٹیوبویل پہ ہم جاتے تھے نا, جہاں پہ پانی کم ہوتا تھا وہیں پہ نہاتا تھا. کہ گہرے پانی سے اسے ڈر لگتا تھا. تو جب رات کے ٹائم زیادہ اس کی ماں نے پھر مجھے کہا کہ ابھی تک نہیں آیا. جب 12 بجے نا, اس کو تیرنا آتا تھا؟ تیرنا نہیں آتا تھا. اچھا جی. پھر جب 12 بج گئے, کیونکہ میں 11 بجے نا ان کو ڈھونڈنے شروع ہو جاتا ہوں اپنے بچوں کو, کہ 11 بجے کے بعد میں گھر پہ سلا دیتا ہوں, کہ وہ رات کبھی زندگی میں وہ رات باہر نہیں گزاری انہوں نے. تو جب 12 بجے ٹینشن مجھے بھی لگ گئی. میں نے ادھر اس کے دوستوں سے بھی پوچھا, دوسرے لڑکوں سے بھی پوچھا جو ہمارے محلے کے تھے. ٹائم گزرتے تقریباً رات کے 2:30-3 بجے تانا لوڑ مارنے میں گیا. میں نے انہیں بتایا کہ میرا بچہ ابھی تک گھر نہیں آیا, اس کی رپورٹ لکھو یا کہیں پہ ڈھونڈو. پولیس نے کیا کیا؟ تو پولیس نے وہاں پہ مجھے کہتا رات ہے, کہتا ہو سکتا ہے صبح کے ٹائم وہ آ جائے, اگر نہیں آئے گا تو آپ رپورٹ کروا دیں. کیسی طوفان بدتمیزی, یعنی فوری رپورٹ نہیں کرنی, خالی صبر کرو, صرف کہ ہماری FIRs کا نمبر نہ بڑھتا رہے. خدا کے بندو, ہو سکتا ہے اس ٹائم آپ تلاش کرتے تو کوئی فائدہ بھی ہو جاتا, یا اس کی باڈی آپ مسخ ہونے سے بچا لیتے. حقیقت ہے. تو صبح کے ٹائم جب صبح ہی پھر بھی گھر, پولیس نے کہیں آپ سے کوئی انویسٹیگیٹ کیا کہ کس کے ساتھ گیا تھا, کہاں گیا تھا, کوئی بات پوچھی کہ سادہ جواب ہی سیدھا؟ نہیں, پولیس نے ہم سے کوئی بھی سوال نہیں کیا. پھر ہم نے نا یہ تھانہ داتا دربار نہیں ہے, یہاں پہ رپورٹ کروائی. اچھا جی. تو انہوں نے ہمارے ساتھ بہت اچھا تعاون کیا. عابد حسین صاحب ہیں, بہت اچھا تعاون کیا ہے. کہ لاش اگر کوئی ہوتی, کہ ہمارے بچے کی لاش ایسے تھی کہ کوئی ہاتھ نہیں لگاتا تھا. اس انسپیکٹر نے, جو تھانے دار ہے, اس نے اٹھایا. حالانکہ وہ 6 دنوں کے بعد ایسی تھی, کوئی اس کے پاس جا ہی نہیں رہا تھا. اسی تھانے دار نے اٹھایا چارپائی پہ. یہ ڈوبا کیسے؟ یہ لڑکے تو یہ کہتے ہیں کہ تیرنا نہیں آتا, اس کو پانی سے ڈر لگتا ہے, یہ پانی کے قریب نہیں جاتا. پھر سوالیہ نشان ہے کہ یہ نہانے بھی چلا جاتا ہے راوی پہ. راوی میں پہلے کبھی نہیں گیا. راوی پہ نہانے نہیں جاتا, وہ جاتا ہے وہاں پہ بٹ بمبی ہے. اچھا, بمبی ہے. بمبیوں پہ نہانے جاتا تھا. وہ پیچھے کہیں پہ بمبی پہ کرنٹ آیا تھا کہ 3-4 لڑکے مر گئے تھے, تو اس کی وجہ سے یہ بمبیاں سیل ہو گئی ہیں. تو وہ بٹ جو تھا نا, اس کا دوست بھی بنا ہوا تھا. جس وقت وہ میرا بیٹا ملا عمر گیا تھا نا, اسے ملا تھا. اس نے کہا کہ ملا عمر جو تھا نا, دریا کے کنارے پہ کہنا شیمپو لگا کے کہنا ڈبے سے نہا رہا تھا. تو پھر لڑکے نے پوچھا, اندر گیا بھی نہیں, ہاں, کہ ڈبے سے پانی اوپر ڈال رہا تھا. لیکن جو ڈیڈ باڈی ہے اس میں اس نے اپنے جوگر بھی پہنے ہوئے. اگر وہ ڈبے سے بھی نہا رہا تھا تو جوگر پہن کے تو نہیں نہا رہا. نہیں, کنارے پہ بیٹھ کے. ہاں, تو اس کے بعد جب وہ اندر سے مل رہا ہے, ڈیڈ باڈی نکل رہی ہے, اس میں اس نے جوگر پہنے ہوئے. ایسے پانی ڈال, وہ کہہ رہا کہ پانی ڈونگے سے اٹھا کے نا سر پہ ڈال رہا تھا. تو پھر لڑکے نے پوچھا کہ تم نے کہنا اسے چھلانگ لگاتے دیکھا ہے؟ کہتا نہیں. یہ دوسرے جو اس کے دوست تھے, زین تھا, حیدر ہے, ایک اور ہے, وہ کہتا اس نے چھلانگ لگائی ہے. تو انہوں نے وہاں پہ کسی کو بتایا بھی نہیں, نہ شور کیا. تھوڑا سا شور تو گھر بھی آ کے نہیں بتایا, گھر پہ بھی آ کے نہیں بتایا. جب صبح ہی میں نے سب سے پہلے زین سے پوچھا, میں نے کہا یار ملا عمر گھر پہ نہیں آیا, تو آپ کو پتہ ہے کہ ملا عمر کہاں پہ ہے؟ تو کل تو میں کہا تمہارے ساتھ تھا. اس نے مجھے بتایا, کہتا 1 بجے کے ساتھ, 1 بجے 1:30 بجے قریب میرے ساتھ تھا, اور مجھے اس نے کتا دیا ہے
اور یہاں سے لڑکے کے ساتھ بیٹھ کے یہ دربار کی طرف داتا یعنی صاحب کتے کو واپس لے آئے تھے گھر؟ ہاں ذہن یعنی جانور کی جان زیادہ قیمتی ہے دوستوں کی نظر میں، یہ دوستی کا معاملہ ہے۔ میرے ساتھ اور بھی ریلیٹیوز موجود ہیں، میں ان سے بھی بات کروں گا، لیکن اس وقت ایک بریک کی جانب بڑھیں گے، واپس آ کے بات کو آگے بڑھاتے ہیں۔ ناظرین، پروگرام میں ایک بار پھر سے خوش آمدید۔ آج کا پروگرام دست بستہ درخواست ہے ماں باپ سے، ان ماں باپ سے جو اپنے بچوں کو، obviously ہر ماں باپ کے بچے ان کے دل کے بڑے قریب ہوتے ہیں، لیکن جوں بڑے ہوتے جاتے ہیں یہ بچے، انسان چاہے ماں ہو چاہے باپ ہو کچھ کمپرومائزز کرتے جاتے ہیں، اور ان کمپرومائزز کا نتیجہ ایونچولی کہیں نہ کہیں بچوں کو بھگتنا پڑ سکتا ہے۔ ماں باپ شاید یہ سمجھ لیتے کہ اب ان کا قد میرے قد کے برابر آ گیا ہے، اب ان پر زیادہ سختی کی تو یہ بغاوت پر اتر آئیں گے۔ خدا را وہ مختصر بغاوت بہتر ہے ان کی جان چلی جانے سے۔ ان کی ٹائمنگز، ان کے سکیڈولز، ان کے دوستوں پر نظر، ان کا آنا جانا، ان کے معاملات زندگی ماں باپ کو پتہ ہونے چاہیے۔ یہ لاہور کا ایک واقعہ، 17 سالہ بچہ جی، ملا عمر، گھر سے جاتا ہے دوستوں کے ساتھ اور واپس نہیں آتا۔ دوستوں کو پتہ ہے کہ وہ ڈوب گئے ہیں لیکن بتاتے نہیں ہیں۔ یہاں پر قیاس یہ بھی ہے کہ مار دیا گیا لیکن بتاتا کوئی نہیں ہے۔ لواحقین میرے ساتھ ہیں، ان سے سمجھ رہے ہیں جی کہ اس معاملے کو وہ کس طریقے سے دیکھ رہے ہیں اور قانون نافذ کرنے والے اداروں نے اب تک کیا معاونت کا کام کیا ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ یہ مائک ذرا قریب کیجیے گا۔ کیا نام ہے آپ کا؟ حاجی امان اللہ۔ آپ کیا لگتے ہیں ملا عمر کے؟ میرا بانجا بھی ہے، بھتیجا بھی ہے اور دوست کا بیٹا بھی ہے، اور یہ اسی محلے میں میرے ہاتھ میں بڑا ہوا ہے۔ یہ چاچو بھی کہتا تھا، ماموں بھی کہتا تھا مجھے۔ تو یہ 6 دن تک نا ہم اس کو ڈھونڈتے رہے۔ تو ایک لڑکے نے بتایا کہ یہ آخری ٹائم ہے نا، میں نے اسے کوئی لڑکا زین ہے گجر، تو اس کے ساتھ دیکھا تھا۔ تو اب نے پھر اپنی مدد آپ کے تحت، محلے کے آدمی تھے وہ جنہوں نے بتایا؟ لڑکا ایک لڑکے نے بتایا کہ میں نے آخری ٹائم اس کے ساتھ دیکھا تھا۔ تو پھر یہ میرے محلے کے لڑکوں نے اسے پکڑا اور اسے 1-2 تھپڑ لگائے، اتنا مارا بھی نہیں، اور اس نے کہا یار مجھے نہ مارو، میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ وہ کدھر ہے۔ تو پھر ہم یہ ہمارے بڑے، وہی لڑکا ہے جس کے ساتھ وہ نہانے گیا؟ جی وہی لڑکا۔ اس لڑکے کو ہم سائڈ پہ لے گئے، ہم نے نا متعلقہ تھانے کو بار بار فون کرتے رہے، وہ ذرا تاخیر سے آئی۔ اتنی دیر سے ہم نے اس سے پوچھا بھائی کدھر ہے وہ؟ اس نے کہا جی انکل جی ہم نہانے گئے تھے تو وہ ہم سے ڈوب گیا تھا، اور ہم نے اس لیے نہیں بتا رہے تھے کہ آپ یہ ویسے باتیں کرنے لگ پڑا۔ ہم نے اس سے کہا یار اب بھی تو نے بتایا، پہلے ہی بتا دیتا تو کتنا اچھا تھا۔ 6 دن تک ہم اسے ڈھونڈ رہے ہیں، ہاسپٹل میں، تھانوں میں، کدھر کوئی کہہ رہا میلے پہ گیا ہوگا آ جائے گا، کوئی کہہ رہا پشور گیا ہوگا آ جائے گا، فون بھی اس کے پاس نہیں تھا۔ تو پھر اس لڑکے نے کہا کہ میرے ساتھ 2-3 لڑکے اور ہیں، تو ہم نے پھر اپنی مدد آپ کے تحت، آخری دفعہ جو دیکھا تھا یہ دریا پہ ہی دیکھا تھا کہیں اور دیکھا؟ دریا پہ دیکھا تھا اس نے۔ ٹھیک ہے۔ تو اس لڑکے، آپ لوگوں کو کہیں ایسا بھی گمان گزرتا ہے کہ اس کو کوئی قتل کیا گیا، کوئی ایسی چیز بھی؟ وہ میں آپ کو بتاتا ہوں سر، وہ اسی طرف آ رہا ہوں میں آپ کی طرف۔ تو جب ہم نے ان کو پکڑا تو سر اس نے بتایا کہ میرے ساتھ 3 لڑکے اور ہیں۔ اچھا جی۔ وہ بھی ہم نے اپنی مدد آپ کے تحت نا ایک لڑکے کو پکڑ کے لاتے رہے، اور متعلقہ تھانہ جو ہے نا داتا دلبار، کوئی ایک بندہ بھی پولیس نے خود اریسٹ کیا کہ سارے؟ کوئی نہیں، ہم نے اپنی مدد آپ کے تحت بندہ منایا بھی تساں؟ ہاں آپ نے بندے کو منوایا؟ جی اس کو پکڑ کے پولیس کو دیا، پھر اس کے سارے ساتھی بھی آپ نے پکڑ کے؟ جی ایسے ہی ہے۔ ایک کو ہم تھانوں پوا دینے گئے، پولیس والے کہنے گھر چلے جاؤ۔ اور سر انہوں بار بار بلا رہے سن، نہیں سی آ رہے۔ اور پھر ساڈے آئی صاحب نے جی احمد شاہ، انہوں نے ایک دوست نے فون کیا کہ یار آؤ تسی، اے نہ ہوئے کوئی مسئلہ پہ جائے، بچے انہوں مار نہ دین یا زخمی نہ کر دیں۔ وہ آئی صاحب کا دوست جڑا سی نا وہ آ گیا، پہنچ گیا۔ اچھا، اب یہ کہانی آگے چل پڑی، اچھا پھر بندے پکڑ کے دے دیے۔ جب دوسرا لڑکا گیا نا تو یہ لیاقت بھائی نے مجھے کہا کہ آئی صاحب یہ لڑکا بھی پکڑو اور اس کو نا لے کے جاؤ۔ جو سا نیا تفتیشی آیا ہے داتا دلبار تھانے کا، اس سے میری ذرا ہیلو بن گئی تھی۔ 2 دنوں میں میرا ایک مسئلہ پڑا تھا، اس کو میں نے کہا سر یہ، اس نے کہا خیر ہے خان صاحب، میں نے کہا سر یہ میرے بھتیجے کا ذرا مسئلہ ہے، یہ لڑکا بیٹھا ہوا ہے۔ میں نے علیحدہ اس لڑکے کو پوچھا، دوسرا جو سا جس کا نام ہے حیدر علی، اچھا جی، میں نے اس سے کہا، میں نے کہا وہ لڑکا ہمارا ماشاءاللہ بہت خوبصورت تھا، بہت ہی خوبصورت تھا، میں کہا ہو سکتا ہے خدا نخواستہ انہوں نے بد فعلی کی ہو۔ اللہ معاف کرے۔ تو میں نے اس سے پوچھا ہوئے تو ایسا تو مسئلہ نہیں ہے؟ اس نے کہا نہیں انکل ایسا مسئلہ نہیں ہے، یہ میری آپ ہی کے ساتھ تھا۔ تو میں نے اپنی کزن کا نمبر بھی اس کو دیا تھا،
तो ये वहाँ से इधर है। बताएं, कजन का नंबर किसने दिया था? हैदर अली ने? इसी हैदर अली ने अपनी कज़न का नंबर इसको दिया था, हमारे मुल्ला उमर लड़के को। माशाल्लाह बहुत खूबसूरत था। और ये जौन सा लड़का जौन सा जैन है गुज्जर, ये इसका कलर ज़रा ब्लैक कलर का था और ये इससे ज़रा ना वो जलता भी था। जैन की बहन का था? नहीं, हैदर अली की बहन हैदर का। अली की बहन, ठीक है। तो उसने मुझे कहा कि अंकल ये मैंने कुछ भी नहीं किया। मैंने कहा यार ना तुझे मारा है हमने, ना तुझे पुलिस वालों ने मारा है, तू रो क्यों रहा है? कह रहा जी मैं पहली दफ़ा इधर आया हूँ। मैंने कहा यार मैं उसका चाचू भी हूँ, मामू भी हूँ, मैं तुझे छोड़ दूँगा, सही सही तूने बताना है। फिर उसे मैंने कहा इंचार्ज को, सर ये ना अंधेरा पड़ जाए, आपकी मेहरबानी, इस लड़के को हम ले जाते हैं दरिया पे, जहाँ पे ये कह रहे हैं कि डूबा हुआ है, तो वहाँ पे जाके हमारे पठान लड़के हैं तैरू, तो वो भी ढूंढ लेंगे, तो आप मेहरबानी करो। वो फिर उसकी मेहरबानी इंचार्ज की, उसने हमारे साथ ना आबद हुसैन को भेजा और कोई नफरी हमारे साथ आई और हमारे ये लड़के काफ़ी तादाद में पहले ही वहाँ पे पहुँचे हुए थे। अच्छा जी। तो वहाँ पे ना हमने वहाँ तलाश का काम भी आपने खुद शुरू किया? हाँ, हमने खुद शुरू किया। रेस्क्यू बाद में आया? रेस्क्यू बाद में आया। अनफॉर्चुनेट। तो फिर सर वो ना उन्होंने हमने बड़ा ढूंढा, उधर भी नहीं मिला। तो मुझे आबद हुसैन ने कहा कि खान साहब चलें ज़रा मुतलका जो साइड पे जो से थाने लगते हैं, मांगा मंडी, ये उधर इधर जो से थाने लगते हैं। जी। मैंने कहा सर अब तो रात हो गई है, कल ही करेंगे। तो सुबह ये मेरे भाइयों ने, बड़ों ने, महल्लेदारों ने फजर की नमाज़ पढ़ के ना अपनी मदद आपके तहत दरिया रावी चले गए और वहाँ पे ढूंढना शुरू कर दिया। इस लड़के का जो सा ताया ना हाजी अहमद शाह, उसने रेक्सू 1122 वाले को ना कोई 28,000 रुपये का ना तेल डलवा के ना किश्ती में दिलवा के देना आपकी जिम्मेदारी तो नहीं? हमने कहा यार हमें हमारी डेड बॉडी मिल जाए, मजबूर थे हम। वो डलवाया तो ये सारे उधर थे, ये उनका कज़न है उस लड़के का। इससे मुझे कहा कि हाजी साहब, माइक आगे दीजिए, मैं आपको पूरी बताऊँगा, बता देंगे आपको। तो उसने कहा यार हाजी साहब यहाँ तो कोई नहीं है, अगर आप मेरे साथ जाओगे, अब्बू भी उधर हैं, चाचू भी सारे उधर हैं, तो आप मेरे साथ जाओगे मुतलका थाना लेके, जो उनसे आबद हुसैन है और एक सिपाही था, अपनी गाड़ी थी इनके पास लैंड क्रूज़र, उसमें बैठ के हम गए। तो यहाँ बाबू साहबू के पास पहुँचे होंगे तो एक लड़का ना हमारा किश्ती में बैठ के गया था, ये मंडले का लड़का है, खुरम नाम है उसका। उसने हमें फ़ोन कर दिया, उसने कहा यार आप लोग कहाँ हो? हमने कहा यार हम तो आ रहे हैं, बाबू साहबू के पास हैं। उसने कहा कि यार आप मांगा मंडी, मांगा पिंड है और मलका का खूह है, वहाँ पे आप आ जाओ, डेड बॉडी हमने पहचान ली है, डेड बॉडी यही है। फिर सर हम वहाँ पे गए। मुझे एक चीज़ समझ सारे वाक़े में नहीं आई, अगर उसने तैराकी करनी थी तो उसने जूते उतारने थे, ऐसे ही मैं वो इसी कपड़े उतारने, उसी तरफ जा रहा हूँ मैं सर। शॉर्ट्स पहननी होंगी सर, मैं उसी तरफ जा रहा हूँ। उसने मुकम्मल कपड़े पहने हुए डेड बॉडी ने, जूते उसने पूरे पहने हुए। मैं चाहूँगा आप माइक आगे दें जरा। ठीक, मैं आगे दीजिएगा माइक। भाईजान अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। आप साथ थे जब ये डेड बॉडी वगैरह मिली इसकी तलाश में? ये सुबह फजर के बाद हमारे मोहल्ले के जो लड़के थे उसको ढूंढने खुद निकल गए थे कि हम सुबह उनको खुद ढूंढ लेते हैं, क्योंकि उस टाइम रेस्क्यू वाले भी आए थे, बस वो उससे 5वें दिन थोड़ा किस महकमे ने आपको क्या क्या मदद दी पहले तो ये बताइए। सिविल डिफेंस वाले वो कह रहे थे कि हम ढूंढ नहीं सकते अच्छा जी, जब तक कोई डीसी से उधर से कोई दरखास्त या कोई फ़ोन ना आ जाए, हम उसको ढूंढ नहीं सकते। यानी वो नहीं लबेगी तो असी इंतजार करोगे? बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा जी। ये हम सुबह 11 बजे का टाइम था, वो इंस्पेक्टर है इन्वेस्टिगेशन वाला, आबिद नाम है उसका, उसने मुझे फ़ोन किया कि यार 11 बजे हम खुद चलते हैं, हर मुतलका थाने से पूछेंगे, वहाँ से सुंदर हो गया या मांगा मंडी हो गया वहाँ से। लेकिन ये है कि रास्ते में ना कि फ़ोन आ गया था हमें, वो दोस्त था हमारा खुरम, वो ढूंढने गया था कश्ती पे, उनको पैसे दे के, ये 20,500 रुपये पेट्रोल के पैसे दिए थे। कितना? 20,500 पेट्रोल के पैसे दिए थे सिविल डिफेंस को कि आप आ जाएं, फिर हम चेक करेंगे। नहीं तो रेस्क्यू वालों का इतना होता है कि बस थोड़ा सा आगे जाएंगे फिर वापस आ जाएंगे, वो अपनी जान छुड़ाएंगे, मतलब आगे तक नहीं जाएंगे। तो हमें कि चलो हमें यहाँ पे पेट्रोल डलवा दें किश्ती पे, तो हम आगे तक ढूंढ के आएंगे। तो उसके बाद हम जा रहे थे तो बाबू साहब के करीब वहाँ से ना फ़ोन आ गया कि यार हमें ना लाश मिल गई है, ऐसी ये जगह है, मांगा मंडी है और मांगा पिंड मलका दा खूह। वहाँ पे हम गाड़ी पे निकले, अपनी गाड़ी पे, और मोटरवे से निकला हूँ। वहाँ से पहुँचते मेरे से 11 बजे निकला था, वहाँ 3 बजे वहाँ पहुँचा हूँ मैं। वहाँ पहुँचे हैं, फिर उसके बाद हमने मेरे साथ जो लड़का था ना
خرم. اس نے کہا یار آپ دیکھ نہیں پاؤ گے, مطلب لاش کو نہیں دیکھ سکو گے, تو آپ نا ایسا کریں کہ آپ مت جاؤ, آپ لوگوں کو الٹی نہ آ جائے. وہاں لاش بدبو پانی بہت زیادہ آ میں رہی تھی تھی. یا باہر خشکی پر پڑی تھی؟ لاش جو تھی نا پانی کے اندر تھی, لیکن وہ ایک دوسرے کنارے پہ تھی جہاں پہ اس کو کوے وغیرہ کھا رہے تھے, کتے کھا رہے تھے. تو وہاں پہ غوطہ خور جو سول ڈیفینس والے ہیں نا, تو انہوں نے وہاں پہ چھلانگ لگا کے اس لاش کو ایک کنارے سے دوسرے کنارے لے کے آئے ہیں تاکہ وہاں پہ کتے جو کھا رہے ہیں, جو کوے کھا رہے ہیں, ان سے بچ سکے. لیکن ہم نے وہاں سے لاش ایک دوسری جگہ پہ لے کے آئے ہیں, وہاں پہ بھی کتے آ گئے تھے. اس کو باندھ دیا اس لاش کو کہ یار یہ لاش آگے نہ چلیے, کیونکہ وہ پانی سے نا پھول گیا تھا اور بہت وزنی ہو گیا تھا, اٹھایا نہیں جا رہا تھا. اور ہم نے ریسکیو والے, وہاں بھی ریسکیو والوں کو فون کیا, وہ بھی تھوڑے سے بدتمیزی پہ بھی آ گئے تھے. اور وہاں پہ جو ریسکیو وہاں مانگا منڈی میں جو آئے, پتہ آئے نہیں تھے موقع پہ, آئے تھے, لیکن وہ کہہ رہے تھے کہ ہم سے نہیں ہوگا, یہ بدبو بہت آ رہی ہے, آپ لوگ آؤ, آپ لوگ اس کے کزن ہو, آپ لوگوں کو زیادہ پتہ ہے. تو پھر میرا ایک سیکنڈ میں معذرت چاہتا ہوں, آپ کا نام کیا ہے؟ نعمت شاہ. نعمت شاہ صاحب, آپ یہ بات کہہ رہے ہیں کہ ریسکیو 1122 کے جوانوں نے وہاں پر ڈیڈ باڈی کو اٹھانے سے انکار کر رہے تھے اس وجہ سے کہ اس سے بدبو آ رہی ہے. بدبو آ رہی تھی, تو اس میں اور انہوں نے کہا کہ آپ اس کے کزنز ہیں, اس وجہ سے آپ خود آئیں, اور ہم نے خود ہی اس کو چرپائی میں رضوان ڈالا ہے. بھائی, آپ ڈی جی صاحب ہیں ریسکیو 1122 کے, اور آئی نو کہ آپ نے اپنے جوانوں کو بہت اچھے سے ٹرین کیا ہے, لیکن جو بات یہ نعمت شاہ صاحب بتا رہے ہیں یہ اس فیملی نے بھگتی ہے, یقین مانی یہ بڑی تکلیف کی بات ہے. میں جس ریسکیو 1122 کو جانتا ہوں وہ ہے جو ترکیہ جا کر دبے ہوئے انسانوں کی مدد کرتی ہے. لیکن اگر آپ لاہور سے ڈوبنے والے مانگا منڈی سے ملنے والی لاش کو بھی نہیں آپ کے جوان ہاتھ لگا سکتے, تو بھائی یہ تکلیف کی بات ہے. اچھا, ریسکیو والے وہ ایمبولینس آئی بھی نہیں تھی. ریسکیو والے وہ آئے تھے جو اس کرین کیٹ ٹائپ نہیں ہوتی, بہت بڑا مزدہ, وہ آئے تھے. ریسکیو والے خود نہیں آئے تھے, ایمبولینس والے. ایمبولینس والے ہم نے خود وہاں پہ پیسے دے کے 10,000 روپے دے کے خود ہم نے وہاں پہ ارینج کیا, خود گاڑی لے کے گئے ہاسپٹل سے. وہ بھی نہیں آ رہے تھے کہ یار ہم نہیں اندر نہیں جا سکتے, وہاں پہ نا ڈیرا ہے ملکان, مطلب کہ وہاں پہ دشمنی بہت زیادہ ہے, وہاں پہ ڈر لگتا ہے جانے سے, وہاں پہ دلدل بہت زیادہ ہے. تو خود اس کو پیسے دے کے بڑی مشکل سے اس ایمبولینس کو لے گئے تھے. جن کو آپ نے پیسے دیے تھے ان کو تو ڈر نہیں لگا ہوگا, اور اوپر سے جنہوں نے پیسے نہیں دیتے انہوں نے ڈر لگ رہا ہے. ایک منٹ سر, متعلقہ تھانے سے مانگا منڈی کا جو پولیس اسٹیشن ہے, وہاں پہ ایک ASI ہے ساجد, اس نے وہ بدتمیزی کی ہم سے, ہمارے ساتھ, کیا بتائیں. وہ کہتا ہے کہ یار پیسے دو 5,000 روپئے. وہ کہتا ہے اگر پیسے نہیں دو گے تو یہاں سے لاش نہیں لے کے مطلب کہ نہیں لے کے جاؤ گے. تو اس کے بعد کہہ رہے تھے کہ ہم ریسکیو والے نہیں دیں گے, پہلے 5,000 دو. کس بات کے 5,000؟ وہ 5,000 پتہ نہیں کس چیز کے مانگ رہے تھے. ان کے منہ کے قریب کرے بھائی. وہ سر میں نے اس سے کہا کہ یار آپ کی مہربانی 1122 والوں کو کہا کہ یہ ہماری جو سی ڈیڈ باڈی ہے نا, ٹائم پہ ہمیں لاہور پہنچ جائے تو ہم ٹائم پہ اس کا جنازہ پڑھا لیں گے. انہوں نے کہا جی ہمارا کام ہے صرف اٹھا کے نا باہر نکال کے دینا, بس آگے ہم نے نہیں لے کے جانا. متعلقہ تھانے والا جو سا سجاد ASI تھا ساجد, وہ اور 1122 والے نا لڑ پڑے. جب ہمیں آپس میں وہ جب لڑ پڑے, میں نے اس سے کہا, میں نے کہا یار آپ کو خرچہ دیتے ہیں. اس نے کہا جی انہوں بھیجو تے آؤ جی خان صاحب تسی ادھر آؤ. پولیس والے نے کہا جب اس نے کہا نا خان صاحب تم ادھر آؤ, تو وہ ہم نے لڑکے سے اپنی زبان میں پوچھا یار تیرے پاس پیسے ہیں؟ اس نے کہا یار ہمارے پاس 6,000 روپیہ میرے پاس ہے. اس نعمت شاہ نے کہا یار اور لینے تو اور لے لے. اس نے کہا نہیں, ہمارا جون سا ASI ہمارے ساتھ گیا ہوا تھا نا, اس نے کہا کہ خان صاحب اپنے پیسے نہیں دینے. بہت جائز بات ہے, ٹھیک ہے. اور آگے جا کے اس نے کہ پیسے کنا گیا تو لے کے نہیں آیا. انہوں نے کہا یہ میرے کو پیسے نہیں گئے, تے آگے جا کے اس کی نا تلاشی لے رہا ہے جیسے وہ مجرم ہے. میں ویسے کہوں گا دیکھتے جاؤ شرماتے جاؤ. IG صاحب یار جڑا بنو وہ لا لے گا, میں تو کی کروں, کسی پر برا وقت نہ آ جائے. الوں کی طرح گدوں کی طرح نوچتے ہیں. سر وہ جو ہمارا لڑکا گیا تھا نا خورم, جو کشتی پہ گیا ہوا تھا, وہ پولیس والوں نے اس کو, ساجد نام ہے ASI, اس کے ساتھ ملازم بھی تھے کچھ 4-5. یہ کون سے تھانے سے تھا؟ یہ مانگا منڈی پولیس اسٹیشن. مانگا منڈی. ساجد صاحب مانگا منڈی, اگر کوئی مہربانی کر سکے تو ان پر کیجیے گا. تو وہ ملازم نا اس لڑکے خورم, تو وہ بیچارہ اس کا دل کا مسئلہ ہے, اس کو وال پڑا ہوا ہے دل پہ, جو ہمارے ساتھ جو لڑکا تھا. تو اس بیچارے کو کمرے میں لے کے جا کے اس کی اچھی طرح تلاشی لی. اب میں حیران ہوں کہ یار ایک بندہ ہم لاش ڈھونڈنے کے لیے آئے ہیں, آپ تلاشی اس کی کس چیز کی لے رہے ہو؟ پیسے لب رہے سر نا, اور تلاشی ایسے لے رہے ہیں کہ جیسے وہ شلوار اتار کے ایسے پیچھے پکڑا ہوا ہے جیسے ہم کوئی چور ہیں. ہم تو اپنی لاش لینے کے لیے آئے ہیں.
इतनी दूर से हैं, यहाँ लाहौर से मोटरवे पे जाके मांगा मिट्टी इतनी दूर से लाश। पंजाबी की एक मिसाल है, शर्म आला अंदर बढ़िया बेशर्म आख्या मैथू डरिया। ये मुताज थे, जरूरतमंद थे, तो बस इनके कपड़े उतारो, इनकी शलवारें उतारो, इनको मारो, इनकी जेबों काटो, इनसे रिश्वतें लो। आप कर सकते हैं भाई, आपको जचता भी है, थानू फबदा भी है। क्यों? क्योंकि भाई आप तो सरकारी मुलाजिम हैं, आपके हर महीने तनख्वाह जो है वो सरकार की आती है। तो जब सरकार की तनख्वाह आती है तो बाकी सारा मजलूम आदमी तो उस वक्त आपके बाप का नौकर होता है ना। तो ये जो बातें कह रही हैं अगर सच है तो ये बड़ी शर्मनाक है, बड़ी तकलीफ। हम भी इस चीज को फेस कर रहे हैं कि सरकारी मुलाजिम के सामने आम आदमी की औकात हैसियत इतनी कोई है जितनी किसी के सामने उसके बाप के नौकर की होती है। बहरहाल ये चीजें आपके सामने रख रहे हैं और मिलते हैं ब्रेक के बाद। नाज़रीन, प्रोग्राम में एक बार फिर से खुशामदीद। 17 साल बच्चे मुल्ला उमर के डूब जाने और उसके जांबाहक हो जाने का मामला है और उस पर बात करें, समझने की कोशिश करें। उसकी फैमिली हमारे साथ मौजूद है। वो कहते हैं ना कि हड बीती सुना रहे हैं, अपनी आप बीती सुना रहे हैं। वो कहते हैं ना राह पे आ जाने या वाह पे आ जाने, तो ये राह भी पड़े और वाह भी पड़े, इनको पता है कि असल बीती क्या है। सर, डेड बॉडी मिल गई, पोस्टमार्टम के लिए आ गई, हॉस्पिटल में पोस्टमार्टम के दौरान डेड हाउस में क्या क्या कुछ हुआ? सर, मैं 8:15 बजे के करीब मैंने ना डेड बॉडी अपनी मदद आपके तहत ना वहाँ पे लाके उनको दे दी। मैंने कहा सर आप मेहरबानी करो इसकी जल्दी से ना पोस्टमार्टम करो। 8:15 बजे डेड तो हाउस को आपने हाँ, मैंने कहा सर अगर हमें ये 10 बजे तक मिल जाएगी ना तो हम जनाजे का टाइम 11 बजे रख लेंगे। मैं गया था मुश्किल वक्त में बंदे ज़ाहिर है रिक्वेस्ट वगैरह करते हैं, ठीक है, अच्छा जी। तो वो सर उन्होंने कहा जी अच्छा जी करते हैं। मैं मोमन जरगे की प्लेटफार्म से ना मैंने अपने दोस्तों को बुला लिया कि यार आप आओ, ये जो सा ना हमारा काम जल्दी हो जाए। वो उन्होंने कहा जी कोई डॉक्टर साहब है, उन्होंने आना है जोहर टाउन से। आप यकीन करें सर, वो डॉक्टर हमारे पास आया 12:15 बजे के करीब, रात 12:15 बजे के करीब, और उसने हमें डेड बॉडी दी है पूरा 1:15 बजे। 1 घंटे में फारग हो गया डेड वो? इससे भी पहले अब फिर हम ढूंढ रहे थे। पोस्टमार्टम जब हुआ तो किस जगह पे हुआ था? बाहर गेट के पास इसने किया, मेरे अपने आंखें सामने। हाँ, गेट के पास? गेट के पास। उसने कहा जी ये वो आ रही है इससे, और इसके क्या नाम है आगे नहीं लेके जाना, और फॉर्मेलिटी पूरी किया सर। डॉक्टर का नाम क्या था? डॉक्टर का नाम कोई जोहर टाउन से आया था, ये मुझे नहीं पता। अच्छा जी। फिर डॉक्टर साहब सर ने बुलाया हॉस्पिटल के डेड हाउस में पोस्टमार्टम बारूने गेट के साथ रखकर होता है। वेरी गुड सर। फिर हमने मौलवी को बुलाया, हमने कहा यार इसको गुस्ल दिलाना है। आप सर यकीन जाने कोई मौलवी, हाँ कोई मौलवी नहीं आ रहा था। एक मौलवी आया, उन्होंने कहा ईदी वालों ने, जो उनसे ईदी वाले ने, उन्होंने कहा यार हमारा मौलवी है वो आपसे लेगा 3000 रुपया, और वो इसको गुस्ल देगा। गुस्ल नहीं देना, वैसे इसको बस मसा ही देना है। मैंने कहा यार आपकी मेहरबानी, मुझे बड़ों के फ़ोन आ रहे थे बार बार कि यार वो हम इंतज़ार कर रहे हैं, आप जल्दी ले आओ। 1:15 बजे का टाइम था। फिर हमने मौलवी को बुलाया, 3000 रुपये दिए, और उसने मसा किया कि पता नहीं गुस्ल तो नहीं दिया, उसने मसा ही किया। तो डेड बॉडी हमें दी है, ताबूत लगा दिया। फिर हम ढूंढने लग पड़े एम्बुलेंस को। फिर एक एम्बुलेंस हमने 2000 रुपये की जो मियाँ उस्ताद से लेके बुलालगंज तक आई। अल्लाह आपके लिए आसानी का मामला फरमाए। मैं चाहूँगा ज़रा माइक आगे पकड़ाइएगा। भाईजान, इस सारी हैपनिंग में आपने क्या देखा? जी अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो भजन मैं आप लोगों का बहुत मशहूर हूँ अस्तगफिरुल्लाह कि आप लोग हमारे पास आए और हमारी ये जो आवाज़ है वो ऊपर तक पहुँचाने के लिए आए हैं। अल्लाह खैर। तो हम सब भाई आपके बहुत मशहूर हमारा मकसद सिर्फ ये है भाई कि दूसरे का दर्द देखकर सबक सीखो, ये कल पे वक्त तुम पे भी आ सकता है। बिस्मिल्लाह जी। सर, सबसे पहले तो बात ये है कि हमारा बच्चा घर से निकला है, ठीक है, तो बच्चे का बिल्कुल अता पता ही नहीं लगा कि बच्चा कहाँ गया है। माँ बाप टेंशन। आप लोगों को कोई ये सारी बात हो गई, आप लोगों को कोई कत्ल का शक भी है? जी हमें ना, ये लड़की का जो चक्कर बताया गया, हमें उन लड़कों पर शक है कत्ल का। ठीक है, एक बच्चा अगर नहाने जाता है
تو پھر وہ کیسے ایک مکمل ڈریس میں وہ ڈوب جاتا کپڑے ہے. پہن کے. اس کی گھڑی ہم نے دیکھی اس کے ہاتھ پہ. اچھا جی. چلے کم از کم اگر وہ بوٹ بھی نہیں اتارتا, گھڑی تو وہ اتار سکتا نا. یہ میں نے گھڑی پہنی ہوئی ہے, میں کہیں نہانے جاؤں یا میں غسل خانے جاؤں, میں گھڑی اتار کے نہاؤں گا نا. کوئی ایسی پاسبلٹی آپ کو لگتی ہے کہ اس کا کوئی پاؤں وغیرہ سلپ ہو گیا, اندر گرا ہو؟ یہ تو ہمیں یہ لڑکے کیا کہتے ہیں جو اس کو ساتھ جی لے کے؟ لڑکے سے ہم نے جو انویسٹیگیٹ کیا ہے نا, وہ کہتے ہیں جی وہ وہاں پہ بیٹھ کے نا سر کے اوپر نا پانی گرا رہا تھا تو وہاں سے وہ پھسل گیا ہے. یہ ایسے نہیں ہو سکتا, اس کی بھی انویسٹیگیٹ کرنی چاہیے. ان لڑکوں سے پراپر جو ہے نا پوچھنا چاہیے. ان کو بے شک ریمانڈ میں لا کے پوچھیں کہ یہ وجہ کیا ہوئی ہے. یہ ہو سکتا ہے کہ ان لڑکوں نے کچھ غلطی کی ہو, کیونکہ کم عمری میں ہو جاتا ہے, ایسی حرکت ہو جاتی ہے. تو باقی مذاق میں کوئی دھکا دے دیا. یہ مکمل انویسٹیگیٹ کرنی چاہیے. پولیس کتنا تعاون کری پولیس کا؟ باقی پولیس کا تو جیسے یہ بھائیوں نے پہلے بتایا کہ پولیس نے واقعی زیادتی کی ہے. پولیس کو ایسے نہیں کرنی چاہیے. ہمارے محافظ ہے, ٹھیک ہے نا. ظاہر ہے یہ ہماری فیسلٹی سے ہی ماشاءاللہ ہر جو ان کی ایکٹیویٹی ہیں کرتے ہیں, وہ کوئی نہیں مانتا. وہ کوئی میں آپ کو پہلے بتا رہا ہوں. باقی دوسری بات ہے کہ مجھے بڑا افسوس ہوا ہے اس کانسٹیبل ہے کہ یا وہ ISI ہے جو وہاں پہ گیا ہوا تھا جہاں سے لاش برآمد ہوئی ہے, اس نے 5,000 روپے کا مطالبہ کیا. یہ سلسل زیادتی ہے ہمارے ساتھ. ناظرین, میں اس پر انتہائی مختصر انداز میں بڑی شرمندگی کے ساتھ یہ بات کہنا چاہوں گا کہ رشوت دینا بدقسمتی سے اس قوم کی تقدیر میں لکھ دیا گیا ہے. اور میری اللہ رب العزت سے دست بستہ درخواست ہے کہ یا اللہ انہیں نشان عبرت ضرور بنانا. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر یہ نشان عبرت نہیں بنیں گے نا تو یہ رشوت کی بلا ہمارے گلے سے نہیں اترے گی. ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ میں کام نہ کرنے کی تنخواہ لیتا ہوں اور کام کرنے کی رشوت لیتا ہوں. یہ دکھ بھری ایک تکلیف تھی, آپ کے سامنے رکھنی مقصود تھی, ضروری تھی. اس کی بنیادی خواہش اور وجہ صرف اور صرف یہ تھی کہ ظالم کو ایٹ لیسٹ اتنا ضرور بتایا جائے اور اس کی یاد دہانی کرائی جائے کہ بھائی اللہ دیکھ رہا ہے, اللہ دیکھ رہا ہے. اور یہ جو بھی ہیپننگ ہے اس کی تحقیق تفتیش کرنا ہے پولیس کا کام ہے, وہ کریں گے انشاءاللہ العزیز, ان کو کرنا چاہیے بھی. اور اگر اس میں سے واقعی کوئی قتل کی بدبو آتی ہے تو جنہوں نے ظلم کیا ان کو منطقی انجام تک پہنچنا چاہیے, اور اگر نہیں آتی ہے تو ان کے ساتھ بھی ظلم نہیں ہونا چاہیے. اجازت چاہیں گے. السلام علیکم.